السلام علیکم۔ کبھی سوچا ہے کہ ہدایت کا سفر اصل میں شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ قرآن کا پہلا پارہ ہمیں اسی سفر پر لے کر جاتا ہے۔ یہ ایک دعا سے شروع ہوتا ہے، سیدھے راستے کی دعا، اور پھر انسانیت کی پوری تاریخ کے ذریعے ہمیں سمجھاتا ہے کہ وہ راستہ ہے کیا۔ تو آئیے اس سفر کو ساتھ مل کر دیکھتے ہیں۔ اور ہر اچھا آغاز اللہ کے نام سے ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صرف چند الفاظ نہیں ہے، یہ ایک یاد دہانی ہے کہ ہر چیز، ہر کام کا سرچشمہ اسی کی رحمت ہے، اور ہمیں بھی اپنا ہر قدم اسی سوچ کے ساتھ اٹھانا چاہیے۔ تو ہمارا سفر شروع ہوتا ہے قرآن کی سب سے پہلی سورت الفاتحہ سے۔ اسے ام الکتاب یعنی کتاب کی ماں بھی کہتے ہیں، اور کیوں نہ کہیں، یہ اپنے آپ میں اللہ کی تعریف اور اس سے مانگنے کا ایک مکمل، ایک بہترین نمونہ ہے۔ ذرا ان 7 چھوٹی چھوٹی آیات کی ترتیب پر غور کریں۔ پہلے ہم اللہ کی عظمت کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے، انصاف کے دن کا مالک ہے۔ پھر بات بالکل ذاتی ہو جاتی ہے، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور اسی تعلق کی بنیاد پر ہم وہ سب سے بڑی چیز مانگتے ہیں جس کی کسی انسان کو ضرورت ہو سکتی ہے، سیدھے راستے کی ہدایت۔ اور یہ کوئی عام راستہ نہیں، بلکہ ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ کا انعام ہوا، نہ کہ ان کا جو غصے کا شکار ہوئے یا بھٹک گئے۔ تو سورت الفاتحہ میں جو دعا مانگی گئی تھی نا، اس کا جواب فوراً سورت البقرہ کے شروع میں ملتا ہے۔ یہاں قرآن کو ہدایت کی کتاب کہا گیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ اور جواب بھی فوراً مل جاتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقین کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا شعور رکھتے ہیں، جو ایک ذمہ دار اور احتیاط والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ تو یہ کتاب ان کے لیے ایک روڈ میپ ہے۔ تو جیسے ہی یہ ہدایت سامنے آتی ہے نا، انسانوں کے 2 بنیادی گروہ بن جاتے ہیں۔ ایک طرف ہے متقین جو اس رہنمائی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، اور دوسری طرف ہے کافرون جو جان بوجھ کر اس سچائی سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ یہ کوئی زبردستی نہیں، یہ ایک انتخاب کا معاملہ ہے۔ اچھا، تو ان متقین کی نشانیاں کیا ہیں؟ قرآن بتاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز کے ذریعے اللہ سے اپنا کنیکشن مضبوط رکھتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ان کے بالکل اپوزٹ ہے کافر، جو سچائی کو سرے سے ہی رد کر دیتے ہیں۔ اور پھر ایک تیسرا گروہ بھی ہے، منافقین، جو زبان سے تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں کچھ اور ہی چل رہا ہوتا ہے۔ یہاں سے قرآن ہمیں بالکل شروع میں لے جاتا ہے، انسانیت کی پہلی کہانی کی طرف، حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ۔ یہ کہانی ہے آزاد مرضی کی، آزمائش کی، اور اللہ کی بے مثال رحمت کی۔ یہ ہم سب کی کہانی ہے۔ اللہ نے آدم کو علم کی برتری دی، فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے تکبر میں انکار کر دیا۔ پھر ایک بھول ہوئی، شیطان نے ورغلایا اور جنت سے زمین پر آنا پڑا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، اصل موڑ تو اب آتا ہے۔ انہوں نے اپنی غلطی مانی، توبہ کی، اور اللہ نے نہ صرف انہیں معاف کیا بلکہ آنے والی تمام نسلوں سے ہدایت کا وعدہ بھی کیا۔ یہ مایوسی کی نہیں، امید کی کہانی ہے۔ اب قرآن ہمیں ایک بہت گہری کیس اسٹڈی پیش کرتا ہے، بنی اسرائیل کا قصہ۔ یہ انسانی فطرت کا ایک گہرا مطالعہ ہے کہ کس طرح اللہ کی نعمتوں کے باوجود انسان بھٹک سکتا ہے۔ تو یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت سے، یعنی فرعون کے ظلم سے نجات۔ وہ وقت جب اللہ نے ان کے لیے سمندر میں راستہ بنا دیا تھا، سوچئے تو کتنا بڑا معجزہ تھا یہ۔ لیکن حیرانی کی بات ہے کہ اتنے بڑے معجزے کے کچھ ہی عرصے بعد جب حضرت موسیٰ طور پر گئے تو انہوں نے پیچھے سونے کے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ یہ ہمیں اپنی فطرت کے بارے میں بہت کچھ سکھاتا ہے کہ نعمت ملنے پر شکر کرنا کتنا مشکل ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ کی رحمت دیکھیں، اس نے پھر بھی انہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، اور صحرا میں ان کے لیے من و سلوہ جیسا خاص کھانا اتارا۔ اس کے باوجود ان کی نافرمانیاں اور مطالبات بڑھتے ہی گئے، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ ہم تب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ تو یہ قصے ہمیں بار بار ایک ہی چکر دکھاتے ہیں، اللہ کی نعمت، انسان کی ناشکری، اور پھر اللہ کی رحمت۔ بنی اسرائیل کی اس لمبی تاریخ کے بعد اب قرآن ہمیں جڑوں کی طرف واپس لے جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف، جو توحید یعنی ایک خدا پر ایمان کی عالمگیر بنیاد ہیں۔ یہاں ایک بہت اہم اصول سامنے آتا ہے، ملت ابراہیمی، یعنی ابراہیم کا راستہ۔
یہ کوئی نیا دین نہیں تھا، بلکہ یہ وہی اصل خالص راستہ ہے جس کی بنیاد صرف ایک اللہ کی فرمانبرداری پر ہے۔ قرآن ہمیں یہی یاد دلا رہا ہے کہ اصل دین یہی ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو صرف کسی ایک قوم کا نبی نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے امام یعنی لیڈر بنایا۔ انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کر کعبہ کو تعمیر کیا، جو آج بھی توحید کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ اور ان کی دعا کیا تھی؟ یہی کہ ان کی نسل میں سے ایک ایسی امت اٹھے جو اللہ کی فرما بردار ہو۔ تو دیکھیں، قرآن کا یہ پہلا حصہ ہمیں کہاں سے کہاں لے آیا۔ ایک دعا سے سفر شروع ہوا، انسانیت کی پہلی غلطی اور توبہ سے گزرا، قوموں کے عروج و زوال کی تاریخ دکھائی، اور آخر میں ہمیں توحید کی اصل بنیاد پر لا کر کھڑا کر دیا۔ یہ ہدایت کا ایک مکمل نقشہ ہے۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں اس کی کہانیاں اور اس کے اصول ہماری رہنمائی کیسے کر سکتے ہیں؟